وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیں میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کے مانند ہوگا۔ إذ جاءتهم جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے اور ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15، لفظی ترجمہ فَأَمَّا عَادٌ، پس عاد جو تھے فاستکبروا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا زمین میں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کون ہے زیادہ ہم سے قوت میں۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی خلقہم، کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ ہے شدید ان سے قوت میں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری احکامات سے، میری نشانیوں سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ انسانیت کی تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام کیا اور پیغمبر کو ہدایت دے کے بھجوایا تو انہوں نے تکبر کیا۔ اور سامعین اکرام، بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آخر کیوں انسان حق سے منہ موڑ لیتا ہے اور بڑا بن بیٹھتا ہے زمین میں۔ یہ فاستکبروا کے لفظ آئے، ہمارے اپنے جو خیال ہے تکبر کا وہ تو ذرا محدود سا ہے،
اور حالانکہ قرآنی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں آپ اپنی رائے کو اہمیت دے دیں اور اس پر یعنی خواہشات کو یا اپنی رائے کو ترجیح دیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کے احکامات کے سامنے. یہ تکبر ہے. تکبر کا مطلب ہی یہی ہے سامنے کرام کہ یعنی آپ اپنی رائے کو اہمیت دیں اللہ کی رائے کے مقابلے میں. یہ تکبر ہے، تکبر کہلاتا ہے. جیسے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس میں اپنی عقل کی دلیلیں دوڑائیں. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ. تو بہرحال دیکھیں یہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے سامنے آئے اور آپ کسی بھی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیں، قول سے یا عمل سے، یہ تکبر ہے. بالکل واضح تشریح ہے سامعین کرام. اور ایسا کرنے کے نتائج جو ہیں بڑے خطرناک ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ شیطان نے جب انکار کیا تو اس کا جواب میں اس کو مردود قرار دے دیا گیا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اور یہ بات بھی سامنے کرام قابل نوٹ ہے کہ انسان انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا ہے. دیکھیں مخلوق الا لہ الخلق ولہ الامر، یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ہم اس پہ غور کرتے ہیں اور نہیں غور کرنا چاہیے. دیکھیں انسانیت مخلوق کا ایک مقام ہے. انسان کو بھی مطلب آپ مخلوق میں شامل کریں، ظاہر ہے مخلوق تو ہے لیکن یہ ہے کہ مخلوق میں شامل کریں. کوئی بھی مخلوق جو ہے اپنے کردار کو ادا کرنے سے انکار کر دے تو وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کے حکم کو اس نے حقیر جانا. آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے سامعین کرام کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اسی آیت میں استعمال ہوا ہے، آیت نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ انہوں نے میرے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کی روش اختیار کر لی. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. تھوڑا سا اصل میں یہ مضمون اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں سامعین کرام کہ تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے وقت قرآن کی تاریخ تو ہم اس کو اس قوم تک محدود کر دیتے ہیں. نہیں، اس میں ہمارے لیے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار قرآن کے یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اس میں گزشتہ اقوام کے حالات میں ہمارے لیے عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، درس عبرت ہے، لعبرت. تو بہرحال میں تکبر کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام جو اس آیت کے شروع میں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا. قوم عاد تو جی جو تھی اس نے تکبر کی راہ لے لی، اختیار کر لی. دیکھیں ایک بندگی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے پھر تکبر کی روش ہوتی ہے. بندگی یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو ایک تو بندگی کی روش ہے، بندگی کی. یہ تھوڑا سا سمجھیں، اس کو ذرا ٹھہر جائیں یا ذرا یہ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اس آیت کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ تو دیکھنے کی تو کوشش کریں کہ آیا ہم نے یہ روش تو اختیار نہیں کر لی کہیں. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ ایک روش کا نام ہے، ایک روش کا تذکرہ ہے. اب قرآن کی آیت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو قوم عاد کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے درس عبرت ہے سامعین کرام. تو اس سے ہم نے عبرت لینی ہے اور یقیناً یہاں عبرت ہم لیں گے. اور عبرت یہ ہے
اس کے لیے یعنی عبرت لینے کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے، اور سمجھداری کی بات یہ ہے، یعنی جو حقیقی بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے آپ کا سر جھک گیا ہے۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سر جھکا دو، یعنی یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ یہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ مطالبہ تمام انسانیت سے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سر جھکا دو۔ اب دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر پیغمبروں کے واقعات ہیں تو ہم پیغمبروں کے ساتھ اس کو مخصوص کر لیتے ہیں، اور اگر گزشتہ کافر قوموں کے احوال ہیں تو ہم یہ اس کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں۔ یہ تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے اور یہ تو کافر قوم کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ عجیب تماشا ہے سامنے کرام، قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے یا جس طریقے سے ہم نے اس کا ایک سمجھنے کے ایک انداز کو اپنا لیا ہے۔ یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں، یہ تو مشرکین کی باتیں ہیں، یہ تو منافقین کی باتیں ہیں۔ ہم تو نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، نہ کافر ہیں، اور نہ ہم پیغمبر ہیں، اور یہ تو مومنین کی بات ہے۔ مومنین تو اونچے درجے کے لوگ ہیں، یہ بھی یعنی عجب طرفہ تماشا ہے کہ کسی بھی یعنی قرآن کے کسی بھی اسلوب میں ہم اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مخلص مومنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مدینے کے منافقوں کی بات ہے، یہ تو مکے کے مشرکوں کی بات ہے، اور یہ تو کافروں کی بات ہے۔ ہم کہاں پہ ہیں؟ یہ ہم نہیں سوچیں گے۔ یہ بہت ایک عجیب تماشا ہے سامنے کرام، اگر آپ اس کو محسوس کرنے کے لیے محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہاں جو ہے میں آپ کو بات بتا رہا تھا، یہ دو فرقے ہیں، دو مختلف قسم کی روش پائی جاتی ہے جو اس زمین پہ آج بھی بسنے والے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا، رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا۔ اچھا، دوسرا فرقہ کون سا ہے کہ وہ کہتے ہیں لا نسلم، ہم تو نہیں مانتے بھئی کہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے اور قرآن میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم یہ صرف اتنا مانتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ناظرہ ہے، یعنی بس اس حد تک کہ بس اس کو ہم بھی ناظرہ سے ہمیں پڑھنا آتا ہے، اپنے بچوں کو جو نئے پیدا ہو رہے اس کو بھی ناظرہ پڑھا کے ہم بہت پہاڑ سا انعام محسوس کرتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچے کو ناظرہ پڑھنا آ رہا ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا آ رہا ہے، ترجمے سے پڑھنا آ رہا ہے، تفسیر پڑھ لی ہے اس نے، بس ختم ہو گئی بات۔ دیکھیں قرآن ان مقاصد کے لیے نازل نہیں ہوا، اگرچہ اس کی تلاوت میں، اس کو تجوید سے پڑھنے میں، اس کا ترجمے میں، اس کی تفسیر میں ثواب تو ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے یہ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ تو احکامات ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، آج کی آیت کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے میرے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کیا۔ آج اگر یہ صفت یعنی اس معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اگر یہ صفت نہیں پائی جاتی تو آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن رہے ہیں اور اس پہ اطاعت کر رہے ہیں، اس میں کہیں بھی ہم انگلی نہیں اٹھا رہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، نہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نہ تو ہم تکبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیدہ دانستہ اس سے عملاً انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا فرق ہوا ہم میں اور قوم عاد میں؟ مجھے یہ بتائیے آپ، اس میں ان کا قصور کیا تھا؟ قصور تو یہی تھا، تکبر ہے۔ اس آیت میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق،
تو ہم جو متکبر بنے بیٹھے ہیں زمین میں، سامعین کرام، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را، او لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ آج بھی قوم عاد جو تھی، یعنی اس کی روش اگر آپ دیکھیں، وہ ہماری قوم میں بھی، میں کہتا ہوں کہ 100% ہم میں بھی پائی جاتی ہے، کہ ہم، یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باہر تو برا حال ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ ہمیں یہ قطع زمین اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ تو اسلام کے لیے عطا کیا ہے، یہ تو اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن قرآن کو آج ہم اپنی زندگی کا قانون بنانے کے لیے تیار ہیں من حیث القوم اور افراد، اور نہ ہم ملکی سطح پہ بھی اس قانون کو اس ملک میں رائج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی آپ نے یعنی سوچا ہے کہ قرآن کی جو احکامات ہیں اس پر بالکل عمل نہیں ہو رہا؟ مثال کے طور پہ قصاص کا معاملہ ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور جو بھی زخم ہے اس کے مطابق قصاص لیا جائے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے کسی کی آنکھ کو، چہرے کو نقصان پہنچایا، جواب میں اس کا بھی قصاص لے لیا گیا؟ کسی کی جان کسی نے لے لی، اس کو یعنی پھانسی پر لٹکا دیا گیا، یا کسی کا چہرے پہ آپ نے تیزاب پھینک دیا کسی خاتون کے، یا خاتون نے کسی مرد کے، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کے چہرے پہ بھی تیزاب پھینک دیا گیا، یعنی قصاص کے طور پہ؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، لیکن ایسا تو نہیں ہے عام، یعنی اس معاشرے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ کفر پر راضی ہے، کفر پر راضی ہے۔ آپ دیکھیں دیدہ دانستہ سودی نظام کی ترویج کی جا رہی ہے، اور 70 سال ہو گئے ہیں تقریباً آج، اور 70 سالوں میں آپ نے سود کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی سود کی پیٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں پڑی بھی ہے، حکومت کہہ رہی ہے نہیں ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ صرف تکبر کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام۔ ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، یہ معاشرے میں میاں بیوی جس سے خاندان کی ایک اکائی شروع ہوتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے تعلقات قائم کرتے ہیں اخلاقی طور پہ۔ بیوی اپنی مرضی سے رہتی ہے خاوند کے ساتھ، اپنی مرضی سے، اور میاں جو ہے اپنی مرضی سے، حالانکہ حقوق زوجین جو ہیں وہ متعین کر دیے گئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی پاس نہیں، نہ شوہر کو ہے نہ بیوی کو ہے۔ میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں شوہر اور بیوی دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دونوں جو ہے، یعنی دیکھیں یہ انفرادی، جب معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے، ایک خاندان بنتا ہے، اکائی، خاندان اکائی ہے اس معاشرے کی، پھر ماں باپ ہیں، بیٹا اولاد ہے، پھر رشتہ دار ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے اسلام کے تقاضوں کے مطابق رہن سہن اختیار نہیں کیا گیا۔ رشتہ داروں میں آپ دیکھیں بھائیوں میں ناچاقی ہو جاتی ہے، جائیداد پہ جو ہے تنازع ہو جاتا ہے، رشتہ دار جو ہے آپس میں لڑ بھڑ سکتے ہیں، میں فلاں بھائی سے میری بات چیت بند ہے، غمی خوشی ایک بھائی کہتا ہے بس میرا ختم ہے۔ قطع رحمی جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے سامنے کرام، کہ آپ تعلق اپنے رشتہ داروں سے قاطع رحم ہو جاتے ہیں۔
تو اس کی بہت بڑی سزا ہے. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہاں تکبر کی بات ہے. اس آیت میں تکبر کی بات ہو رہی ہے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور تکبر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تکبر یہ ہے کہ آیات ربانی اور اسوہ رسول کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی عملی زندگی میں. یہ تکبر ہے سامعین کرام. دیکھیں آج اسلام کی احکامات کو جاننے کی ہم کوشش ہی نہیں محسوس کرتے. شادی ہو جاتی ہے لیکن خاوند کو میاں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے کے اصول کیا ہیں یا طلاق کا بہتر طریقہ کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے. بیوی کے حقوق نہیں معلوم، کم از کم بیوی کو شوہر کے حقوق نہیں معلوم، اور نہ وہ جاننا چاہتی ہے. جان بھی جائے تو عمل نہیں کرنا چاہتی. کتنی افسوسناک بات ہے. یعنی اگر زوجین ایک دوسرے کے حقوق کو جان بھی لیں، پڑھ بھی لیں، معلوم بھی ہو جائے، پھر بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قطعاً ان اصولوں کو ہم مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ تو خیر میاں بیوی کی بات ہو گئی. میں تو معاشرے کی جو کاروباری معاملات ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول دیے ہیں کاروبار کے، وہ کہیں بھی آپ کو ایسا ہوتا نظر نہیں آئے گا. دکاندار ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے جہاں بھی اسے موقع ملے. آپ دیکھ لیں نا، یہ بڑی بڑی جو کاروباری کمپنیاں ہیں اس کے اشتہارات آتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ اکثر اشتہارات جھوٹ پر منحصر ہوتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اکثر اشتہاراتوں میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے. اکثر آپ دکانوں پہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ چند مثالیں پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ تمام معاشرہ جو ہے یہ قوم عاد بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے. آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک دکان ہے، معیاری اجناس کا واحد مرکز، جنرل اسٹور پہ آپ پھر نیچے لکھتے ہیں کہ معیاری بارعایت اشیاء کی خرید و فروخت کا واحد مرکز. حالانکہ وہ واحد تو نہیں ہوتا، لیکن ایک جھوٹ، اس کو آپ اپنی جھوٹ کو آپ نے ایک روٹین بنا لیا ہے، اپنی کاروبار کی بھی ایک روٹین بنا لیا ہے کہ آپ کی بنیاد جو ہے ایک جھوٹ پہ ہے. آپ نے لکھ دیا ہے واحد مرکز، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ بہت بڑا میں نے جھوٹ بول دیا ہے. آپ سے اچھی آپ کے پڑوس میں دکان ہوگی جنرل اسٹور کی، لیکن آپ نے اپنی دکان پہ لکھ دیا ہے کہ بھئی یہاں معیاری اور سستی اشیاء، اس کا واحد مرکز ہے میری دکان. یعنی جھوٹ کی بنیاد پہ آپ نے کام شروع کر دیا. یہ تمام الف سے لے کر یہ تک سامنے کرام، یہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے اور ایک رویہ ہے. بہرحال میں تکبر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمیں ایک نظام حیات بتاتا ہے. قرآن ایک طرز حیات ہمیں بتاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق زندگی کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ ایک نمونہ ہے، عملی نمونہ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. رسول تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے اور تم لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہو. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. نہ تو ہمارے لیے رسول نمونہ ہے یعنی عملی طور پہ، اور نہ ہم لوگوں کے لیے کوئی نمونہ ہے. یہ آپ دیکھ لیں نا، ہمارے معاشرے کی جب بات کی جاتی ہے، فریب، جھوٹ، فریب، یہ سارے کاروبار جو ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ جو ایکسپورٹ کرتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں اور پھر ان پہ بین لگا لیا جاتا ہے. بعض اوقات مال واپس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی جو سیمپل آپ نے دکھایا ہے یہ تو اس کے خلاف ہے، جو بات آپ نے کہی تھی یہ تو اس کے خلاف ہے، ہم نہیں لیتے. یہ بڑی بڑی کمپنیاں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، الف سے لے کر یہ تک ایک روش ہے، متکبرانہ روش ہے. اصل میں تو یہ ہے، یعنی مطالبہ یہ ہے کہ اسلم، کہ سر جھکا دو،
اب سر جھکانا اللہ کے حکم کے سامنے کہ زندگی کیسے گزارو گے، معاملات کیسے کرو گے، اخلاق کیسے ہوں گے تمہارے، اسلم سر جھکا دو، لیکن ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سجدہ اطاعت جو کرنا چاہیے وہ ہمیں بہت بڑی مشکل لگتی ہے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، حق نہیں تھا ان کا۔ مخلوق کا کام اطاعت ہے سامنے کرام، یہ حق ہے اللہ کا۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تخلیق اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا چلے گا۔ یہ ہمیں بات اگر ہم مان لیں اور پھر کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لیکن نہیں، ایسا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ وقالوا من اشد منا قوہ، کہتے ہیں کہ کون ہے ہم سے زیادہ قوت میں، یعنی اپنی ظاہری، آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ صرف قوم عاد کی بات نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ذہنیت پر، اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہر ایک اپنے لیول میں اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے۔ من اشد منا قوہ، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، وہ اپنے لیول کے مطابق اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی، خاوند کے سامنے میں سر نہیں جھکاؤں گی، میں تو اپنی مرضی جیوں گی، پھر خاوند کا اپنا ایک وہ ہے۔ تو یہ من اشد منا قوہ، یہ ایک ہماگیر ایک عادت ہے جو ہماری روش بن چکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ قوت والا ہے؟ اس کو تو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ آج بھی وہی عادت جو ہے وہ ہم میں بھی آ گئی ہے سامنے کرام، 100%۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہمارے انفرادی طور پر بھی ہم پہ فٹ آتی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی فٹ آتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم عاد کی جو صفات تھیں وہ ہم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے سامنے کرام، یعنی بہت بڑی خطرناک عادات ہیں جو ہم نے اپنائی بھی ہیں اور جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، ابھی اصلاح کا وقت ہے۔ باز آ، ہر چے آنچے ہستی باز آ، جو بھی ہو تم باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو عاد تھے تو انہوں نے تکبر اختیار کر لیا زمین میں بغیر کسی وجہ کے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور وہ کہتے تھے کہ کون ہے زیادہ ہم سے قوت میں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا یہ نہیں دیکھتے، أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ،
وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ ہے ان سے قوت میں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میرے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ As for Ad, they turned arrogant on earth, and opposed justice, and said, Who is more powerful than us? Have they not considered that God, who created them, is more powerful than they? And they went on denying our revelation. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔